جذبات کی آسان جنت، اس کا خوفناک انجام۔ پہلے اس موضوع کا معنی اور مطلب سمجھ لیں کہ اس کا معنی کیا ہے کہ جذبات کی آسان جنت۔ کیونکہ جنت ایک ایسی چیز ہے جی، جنت ایک ایسا منظر ہے، اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جو بھی انسان اس بارے میں، جنت کے بارے میں سنتا ہے کہ وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ ہمیشہ کی صحت، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں، ہمیشہ کی جوانی ہے، نہ ختم ہونے والی نعمتیں۔ تو جو بھی مسلمان ایمان والا اس جنت کے بارے میں سنتا ہے، پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، تو اس انسان کے دل میں تڑپ پیدا ہو جاتی ہے کہ میں اس جنت میں پہنچوں گا، میں نے اس اللہ کی اس نعمت کو، اس جنت کو میں نے حاصل کرنا ہے۔ تو اس جنت کے حاصل کرنے کے لیے انسان دو راستے اپناتا ہے جی۔ ایک راستہ جذبات کا راستہ ہے، ایک راستہ جذبات کا راستہ جو کہ انتہائی آسان راستہ ہے۔ وہ جذبات کا راستہ اور اس کے مقابلے میں ایک حقیقی جنت کا راستہ ہے۔ اس عنوان کے اوپر آج کا خطبہ جمعۃ المبارک ہوگا۔ جذبات کا راستہ کون سا جی؟ کہ جنت کے بارے میں پتہ چل گیا جنت بڑی خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی نعمتیں، ہمیشہ کی صحت اور ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں۔ انسان نے جذبات کا راستہ یہ اپنایا کہ صرف نعرے لگاؤ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، جنت مل جائے گی، چاہے نماز پڑھو نہ پڑھو، روزے رکھو نہ رکھو، حج کرو نہ کرو، زکوٰۃ ادا کرو نہ کرو، اور رشوتیں کھاؤ، سود کھاؤ، اور کبھی بھی کوئی نیک عمل کبھی نہ کرو، لیکن نعرے لگاؤ حرمت رسول پر جان بھی قربان۔ یہ جی جذبات کا راستہ ہے کہ انسان جذباتی ہو کر، جذبات سے مغلوب ہو کر یہ والا راستہ اپنائے کہ کوئی نہیں، کوئی عمل کی کوئی ضرورت نہیں، صرف نعرے لگاتے رہو حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ یا پھر یہ کرو کہ جب بھی قرآن کے اوپر کوئی بات آئے، کوئی اسلام کے اوپر بات آئے، کوئی محمد الرسول اللہ کے بارے میں کوئی بات کر دے تو کیا کرو، سڑکیں بلاک کر دو، ٹائروں کو آگ لگا دو، گاڑیوں کو آگ لگا دو، لوگوں کو خوفناک اور پریشان کر دو، سمجھ لو جی آپ کی جنت پکی۔ یہ جذبات کا راستہ ہے کہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی عمل نہ کرو، کوئی نماز نہ پڑھو، اور جھوٹ رج کے بولو، رشوتیں رج کے کھاؤ، سود رج کے کھاؤ۔ صرف کیا ہے جی، جب اس طرح کا کوئی معاملہ آ جائے، حرمت رسول والا معاملہ آ جائے، دین کے اوپر کوئی بکواس کر دے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، گاڑیوں کو آگ لگا دو، ٹائروں کو آگ لگا دو، سارا کچھ یہ معاملہ کر لو تو آپ کی جنت پکی ہو جائے گی۔ یہ ہے جی جذبات کا راستہ۔ یا پھر تیسرے نمبر پر جو اس سے بھی خطرناک ہے، اس سے بھی خطرناک بات ہے کہ جب کوئی بھی مسلمان اپنی بے وقوفی کرتے ہوئے، نا انصافی کرتے ہوئے، اس کی زبان سے کوئی ایسا جملہ انجانے میں نکل جائے، یا کوئی اپنی جہالت کی وجہ سے اسلام کے کسی ارکان کے، کسی صحابی رسول کی کوئی توہین کر دے، تو کیا ہے جی جذبات کا راستہ یہ ہے، ایدی سر، اس کی گردن سر تر سے جدا کر دو تو سمجھ لو جی آپ کی جنت پکی۔ یعنی کہ غازی علم الدین بن جاؤ، غازی ممتاز قادری بن جاؤ۔ یہ والے جو سارے کے سارے راستے ہیں نا جی، قتل کرنا اور ٹائروں کو آگ لگانا، گاڑیوں کو آگ لگانا، روڈ کو بلاک کرنا اور لوگوں کو پریشان کرنا، سر یہ سارے کے سارے جذبات کے راستے ہیں۔ اس راستے سے جنت انسان کے ذہن میں بڑی آسان ہے، لیکن اس کا انجام کیا وہ میں آخر میں عرض کروں گا، اس کا انجام کیا ہے۔ یہ ہے جی اس جنت کو حاصل کرنے کے جذباتی راستے کہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں، نمازیں نو ٹینشن، لیکن ٹائر سارے دے جلانے، موٹر سائیکل سب کی جلے گی، اور گاڑیوں کو سبھی کو آگ لگائی جائے گی، اور ریلوے اسٹیشن کو آگ لگائی جائے گی، ٹول پلازے کو آگ لگائی جائے گی۔ یہ جذبات کے راستے ہیں کہ یہ کرو، آگ لگاؤ، ٹائر جلاؤ، جنت پکی ہو جائے گی، عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اس کا انجام کیا ہونا وہ میں آخر میں عرض کرتا ہوں۔ سر اس کے مقابلے میں حقیقی جنت وہ بڑی مشکل ہے جی۔ حقیقی جنت کا راستہ ایک پہلے نمبر پر تو جی اللہ تعالیٰ کا اگر کرم ہو جائے تو کرم اللہ تعالیٰ کا تو وہ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت وہ ہر چیز کے اوپر حاوی ہے، میری رحمت بڑی وسیع ہے۔ اگر اللہ کا کرم ہو جائے، اللہ کا مہربانی ہو جائے
تو سارے کتے کو پانی پلانے کے اوپر بھی رب جنت دے دیتا ہے. یہ کرم کی بات ہے. اور رب کا کرم ہو جائے تو صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ نے راستے سے ایک کانٹا اٹھا کر سائڈ پہ کر دیا, کوئی کانٹے دار ٹہنی پڑی ہوئی تھی راستے میں کسی سڑک میں جہاں سے لوگ گزرتے, آپ نے وہ کانٹے دار ٹہنی اٹھا کر سائڈ پہ کر دی. صحیح بخاری کی حدیث ہے جی, اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو جنت دے دی. رب کے کرم کی بات ایک الگ ہے کہ رب کرم کرنے کے اوپر آئے تو کتے کو پانی پلانے کے اوپر جنت دے دے, رب کرم کرنے کے اوپر آئے تو راستے سے کانٹا ہٹانے کے اوپر جنت دے دے, اور رب کرم کرنے کے اوپر آئے تو راستے سے پتھر ہٹانے کے اوپر جنت اور معافی کا اعلان کر دے. یہ کرم کی بات ہے. لیکن اللہ نے جو اصول اور قوانین قرآن میں بیان کیے ہیں, احادیث میں جو بیان ہوا, وہ جنت بڑی اوکھی ہے اور جنت بہت مشکل ہے جی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ البقرہ 2 پارہ, ام حسبتم ان تدخلوا الجنت, تم نے کیا خیال کر لیا ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے, ایسے ہی تمہیں جنت مل جائے گی. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, اور تم پر تو ابھی وہ مصیبتیں وہ پریشانیاں آئی ہی نہیں ہیں, تم نے وہ پریشانیاں اور آزمائشیں وہ جیلی ہی نہیں ہیں جو کہ آزمائشیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں جو پہلے لوگوں کے اوپر آئی تھی. مستہم البأساء والضراء, ان کے اوپر ایسی تکلیفیں آئیں, ایسی ان کے اوپر پریشانی آئیں, وزلزلوا, کہ حتیٰ کہ ان کو ہلایا گیا, حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ, حتیٰ کہ اس وقت کے رسول اور جو رسول کے ساتھ ایمان لانے والے تھے انہوں نے اپنی زبانوں سے پکار کر کہنے لگے متی نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی. یہ ہے جی حقیقی جنت کا راستہ. حقیقی جنت کا راستہ بڑا مشکل ہے جی. اس آیت کی تشریح میں امام بخاری کا حدیث لے کر آئے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے کے اندر بیٹھے ہوئے آرام فرما رہے ہیں, بیٹھے ہوئے صحابی آتے ہیں, یا رسول اللہ یہ مکہ کے لوگ کفار مکہ مشرکین مکہ اتنی تکلیفیں دے رہے ہیں کہ ہمیں تپتے ہوئے ریت کے اوپر لٹایا جا رہا ہے, ہمیں کوئلے کے اوپر لٹایا جا رہا ہے, ہمارے ساتھیوں کو سولیاں دی جا رہی ہیں, ہمارے ساتھیوں کو پریشان اور تنگ کیا جا رہا ہے, ان کو قتل کیا جا رہا ہے. یا رسول اللہ اللہ سے دعا کیجیے, اللہ سے دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور ہمارے لیے یہ مشکل جو معاملے ہیں, مشکل مرحلے, اس کو آسان فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اتنی سی مشکل اور اتنی سی بات کے اوپر تم تنگ آ گئے, اتنی سی آزمائش کے اوپر تم ہمت ہار چکے ہو. تم سے پہلے لوگ ان کو توحید کی بنیاد کے اوپر, ان کو اللہ کا نام لینے کی بنیاد کے اوپر ایسی ان کے اوپر تکلیفیں آئیں کہ گڑھا کھودا جاتا تھا جی, جیسے ہم قبر کھودتے, اس طرح گڑھا کھود کر ایک انسان کو اس کے اندر گاڑ کر, انسان کو اس کے اندر کھڑا کر کے اس کے سر کے اوپر آرا رکھ کر چلایا جاتا تھا, لیکن وہ رب کی توحید سے کبھی باز نہیں آتا تھا. اور آرا یہ آج کے دو زمانے کا آرا نہ سمجھے جی, اس زمانے کا آرا آج تو ہے نا جی, بٹن دبایا اور آرا تیز رفتار سے چلنا شروع ہو گیا. یہاں پر چیز کٹنی آسان ہے. اس دور کے اندر آرا جو چلایا جاتا تھا, ایک آدمی ایک انسان اس سائڈ سے پکڑتا اور ایک انسان اس سائڈ سے پکڑتا آرا, اور اس طرح انسان کے سر کے اوپر آرا رکھ کر ایک انسان یوں کھینچتا دوسرا یوں کھینچتا, اس طرح انسان کو کاٹا جاتا تھا. رسول اللہ نے فرمایا تم پر ابھی وہ آزمائشیں وہ پریشانیاں نہیں آئی جو تم سے پہلے لوگوں نے اس طرح کی تکلیفیں جی لی. اور پھر فرمایا کہ کچھ لوگوں کچھ امتوں کے اوپر ایسی تکلیفیں آئیں, ایسی آزمائشیں آئیں کہ لوہے کی کنگیاں ان کے جسموں کے اوپر پھیری جاتی. بولنا سننا بڑا آسان ہے, لیکن جس بندے کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہو, جس نے یہ تکلیف بھگتی ہو, جس نے یہ پریشانی دیکھی ہو, جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا, وہ تکلیف وہی جانتا ہے کہ لوہے کی کنگھی لے کر نا اس طرح جسم کے اندر پھیری جاتی, اور رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کی ہڈیوں سے اوپر گوشت نوچ لیا جاتا. اس طرح پہلے لوگوں کے اوپر تکلیف ہے. حقیقی جنت کا یہ بڑا راستہ ہے جی, جو بڑا مشکل ہے. جذبات کا بڑا آسان ہے, آگ لا دو, فلانے جج نو مار دیو, فلانی گاڑی کو آگ لگا دو, فلانے ٹائر کو آگ لگا دو, فلانا راستہ روک لو. جذبات کا راستہ بڑا آسان ہے, لیکن اس کا انجام بڑا خوفناک ہے. حقیقی جنت کا راستہ سورۃ عنکبوت شروع ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ ہم ایمان اپنی زبانوں سے لائیں گے, اپنے منہ سے کہیں گے آمنا, اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی, بلکہ ان کی آزمائش ہوگی. ہم ضرور ان کی آزمائش کریں گے, ان کی مالوں کی کمی کے ساتھ آزمائش کریں گے, ان کے جسموں کی تکلیف کے ساتھ, بیماریوں کے ساتھ ان کی آزمائش کریں گے, ان کے اوپر جابر اور ظالم حکمران مسلط کر کے ان کی آزمائش کریں گے. آزمائش ہوگی جی. جنت آزمائش, حقیقی جنت جو ہے نا جی,
وہ آزمائشیں جھیل کر، آزمائشوں کے اندر پاس ہو کر پھر جنت ملنی ہے جی۔ حقیقی جنت کا جو راستہ ہے وہ آزمائشوں کا راستہ ہے جی، وہ پریشانیوں کا راستہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانہ۔ دیکھیں جی، ہم اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتے، پابندیاں لگی ہوئی، یہ چیز کھانی ہے، یہ نہیں کھانی، اور حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا، سود نہیں کھانا، حرام کے طریقے سے چوری کر کے مال نہیں کھانا۔ کھانے کے اوپر پابندی ہے، دیکھنے کے اوپر ہماری پابندی ہے، فلاں چیز دیکھنی ہے، فلاں چیز نہیں دیکھنی، چلنے کے اوپر پابندی ہے، پکڑنے کے اوپر پابندی ہے، سونے کے اوپر پابندی، پابندی در پابندی ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا، الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے۔ سر حقیقی جنت جو ہے نا، وہ قید کے بعد، صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد، آزمائشوں جھیلنے کے بعد پھر حقیقی جنت ملتی ہے۔ حقیقی جنت کا تصور اللہ کے کرم کے بغیر ٹائر لگانے سے حقیقی جنت سر نہیں ملتی۔ یہ نہ سوچنا کہ جی وہ گستاخی ہو گئی ہے لہٰذا ہم ٹائروں کو آگ لگائیں گے، موٹر سائیکلوں کو آگ لگائیں گے، گاڑیوں کو آگ لگائیں گے تو ہمیں جنت مل جائے گی۔ نہ سر، یہ صرف جذباتی جنت کا راستہ ہے جو کہ انتہائی خطرناک راستہ ہے۔ اب آ جائیں جی آخر میں وہ راستے کی جو خوفناکی وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جو میری طرف رکھیے جی۔ جذبات کا راستہ کیا ہے جی؟ جذبات کا راستہ یہی ہے کہ جی کوئی نماز نہ پڑھو، نماز کی کوئی ضرورت نہیں، روزے حج زکوٰۃ نیک اعمال کی کوئی ضرورت نہیں، سود کھاؤ، رشوتیں کھاؤ، لوگوں کے اوپر ظلم کرو، لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاؤ، بہنوں کی وراثت رج کے کھاؤ۔ لیکن کیا ہے، جب کوئی اس طرح کا معاملہ آ جائے تو پھر آپ نے ٹائروں کو آگ لگانی ہے، یہ والا راستہ اختیار کرنا ہے، لوگوں زمین کے اوپر فساد مچانا ہے۔ اور کبھی یہ چیزیں راستہ اپنا کر کبھی رب سے بھی پوچھے، کبھی رب کے قرآن سے بھی پوچھو کہ اس راستہ سے یہ طریقہ اختیار کر کے جنت ملتی ہے یا کہ نہیں ملتی۔ اللہ فرماتے ہیں جی، 6 پارہ ہے، اللہ فرماتے ہیں انما جزاء الذین، یہ ٹائروں کو آگ لگانے والے اور گاڑیوں کو جلانے والے اور ججوں کو قتل کرنے والے اور لوگوں کے اس طرح لوگوں کو پریشان کرنے والے، روڈ بلاک کرنے والے، ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ چھیڑتے ہیں اور زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں۔ یہ تو جنت، یہ تو ٹائر کو آگ لگا کر، کسی کو قتل کر کے اور لوگوں کو پریشان کر کے، لوگوں کا راستہ روک کر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمیں جنت ملے گی۔ رب کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ان کی جزا، ان کا بدلہ یہ ہے، ان کو دنیا کے اندر سزا یہ ملنی چاہیے ان یقتلوا، ان کو قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا ان کو سولی کے اوپر لٹکا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائے، یعنی دایاں ہاتھ کاٹا جائے اور بایاں پاؤں کاٹا جائے۔ اور رب جس کی جنت ہے وہ رب کیا فرما رہا ہے کہ یہ والا جذبات کا راستہ اختیار کر کے اگر کوئی جنت لینا چاہے اور ہاتھ پاؤں کٹو، اس کا ہاتھ اور پاؤں کاٹ دو اس کے، جو اس طرح کے زمین کے اندر فساد مچا کر، ٹائروں کو آگ لگا کر اور لوگوں کا مال ناحق لوٹ کر، لوگوں کے املاک کو، ملک کے املاک کو نقصان پہنچا کر رب کی جنت چاہتا ہے، وہ رب کیا کہتا ہے؟ ادھر ہاتھ پاؤں کٹ دیو، او ينفوا من الارض، یا چوتھے ان کے اس بدبخت کے ساتھ یہ معاملہ کرو، اس کو اپنی زمین سے ہی یہاں سے جلا وطن کر دو، اس کو زمین سے ہی نکال دو۔ کبھی رب کا قرآن تو پڑھ کے دیکھیں نہیں سر، وہ رب اس جذبات والے راستے کے کتنا مخالف ہے، اس جذباتی راستے سے، یہ جذبات والی جو جنت ہے نا جی، رب العالمین نے اس کا بہت ہی سخت الفاظ کے ساتھ اس کا رد کیا کہ جو اس طرح زمین کے اندر فساد مچانے کی کوشش کرے، لوگوں کو اندر خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کرے، ملک کی املاک کو نقصان پہنچائے اور لوگوں کے اموال کو نقصان پہنچائے، اس کا بدلہ یہ ہے دنیا کے اندر کہ حاکم وقت اس کو قتل کروائے، یا اس کو سولی کے اوپر علل اعلان لٹکوا دے، یا پھر اس کے دائیں سمت سے بایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کٹوائے، یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں یہ کٹوا کے، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ جذبات کے راستہ اختیار کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں عنوان رکھا جذبات کی آسان جنت، اس کا خوفناک انجام۔ یہ جذبات کی آسان جنت بڑا آسان راستہ لگتا ہے، کوئی نماز کی کوئی ضرورت نہیں، صرف یہ کہ ٹائروں کو آگ لگانی ہے، بسوں کو آگ لگانی ہے، لوگوں کو پریشان کرنا ہے تو جنت مل جائے گی۔ رب نے کیا کہا؟ جو کہ اس طرح معاملہ کرنے کی کوشش کرے گا، جو اس طرح جنت لینے کی کوشش کرے گا میری طرف سے، اس کے لیے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دے۔
آپ آ جائیں گے قتل کی طرف. تھوڑی سی بات ہوتی ہے گستاخ رسول اور پتہ نہیں کیا کیا گستاخ کہہ کر قتل کے فتوے جاری کر دیے جاتے ہیں. اینو قتل کر دو، فلانا جج مار دو، فلانا بندہ مار دو، فلانا مولوی قتل کر دو، فلانے کے سر کی اتنی قیمت ہے. اللہ کے فرماتے کبھی رب سے بھی پوچھا کرے، کبھی قرآن پڑھا کرے کہ رب نے اس قتل کے بارے میں کیا کچھ ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، توجہ جی، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، توجہ جی، کہ جس نے بھی جان بوجھ کر کسی مومن مسلمان کو قتل کیا، فَجَزَاؤُهُ، آپ سزائیں گنتے رہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَجَزَاؤُهُ جہنم، اور جنت کے چکروں میں مار رہا ہے نا، جنت کے چکروں میں وہ قتل کر رہا ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں فَجَزَاؤُهُ جہنم. جس نے کسی مسلمان کو ناحق قتل کیا، جان بوجھ کے قتل کیا، پہلی اس کی سزا یہ ہے فَجَزَاؤُهُ جہنم. وہ جو جنت کے چکروں میں ہے نا، غازی بننے کے چکروں میں، رب کیا فرماتے فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کی سزا جہنم. اور جہنم بھی ایسی ہے خالدن فیہا، دوسری سزا ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم کے اندر رہے گا. سر یہ قرآن کریم کا واحد مقام ہے کہ جہاں پر نا اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بغیر، کفر کے بغیر خالدن کا لفظ استعمال کیا ہے. باقی کافروں کے ساتھ آتا ہے کہ جہنم کے اندر کافر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لیکن مومن مسلمان جو نمازی ہے، پرہیزی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا تقوی کے اس کے اوپر انبار لگے ہوئے، لیکن اس نے کسی مومن مسلمان کو ناحق قتل کر دیا، رب کیا فرماتے ہیں جہنم ہوگی، اور جہنم بھی خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کی. تیسری سزا جی وغاضب اللہ، اللہ کا غضب اور اللہ کا غصہ ہے اس پر. چوتھی سزا وَلَعَنَهُ، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. اور پانچویں سزا وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. پانچواں پارہ سورہ نساء پڑھ کے دیکھ لیں کہ اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. اس لیے عزیزو جذبات کا راستہ ہے بڑا آسان، لیکن اس کا انجام بڑا خوفناک ہے کہ جس جج نو مار دیو، فلانے نو قتل کر دیو، اور فلانے کے سر کی قیمت لگی ہوئی ہے، لیکن رب کیا فرماتے ہیں اس راستے سے کبھی جنت نہیں ملے گی، اس راستے سے جہنم ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے. اور اللہ کا غضب ہے، اللہ کی لعنت ہے اس بندے کے اوپر جو اس طرح قتل کے فتوے جاری کرتا ہے اور قتل کے لیے نکلتا ہے اور غازی بننے کی کوشش کرتا ہے. یہ تو تھا جی مومن مسلمان کے بارے میں. کافر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کافر کہ جس نے مومن تھا، مسلمان تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، تہجد پڑھتا تھا، اور بڑا اس پگڑی باندھ کے رکھتا تھا، ہمیشہ مسجد کے اندر سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیحات پڑھتا تھا، لیکن اس نے کسی کافر کو قتل کر دیا اور جنت پکی کر لی. کوئی نہیں، ایس کافروں میں مارا گا تو میری جنت پکی. رب کیا فرماتے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. یہ حاجی نے، نمازی نے، یہ پرہیزگاری نے، یہ پرہیزگار بندے نے جس شخص کو ناحق قتل کر دیا، کسی کافر کو، کسی یہودی اور عیسائی کو ناحق قتل کر دیا بغیر کسی عدالت کے کیس چلائے، اللہ فرماتے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، سارے یہودیوں کو اس نے قتل کر دیا. ساری انسانیت کا وہ قاتل وہ شخص ہے جو جنت پکی کرنے میں چاپنے لگا ہوا ہے، جو کہتا ہے کہ میں فلانے جج نو ماراں گا، فلاں کو ماروں گا، فلاں کو قتل کروں گا، میری جنت پکی. رب کیا فرماتے ہیں تیری سزا یہ ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ تو نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی من قتل معاہدن، توجہ جی، من قتل معاہدن، جس نے کسی کافر کو قتل کر دیا، کافر ذمہ جو کہ مسلمانوں کے ملک کے اندر رہتا ہو ٹیکس دے کر، سلطنت مملکت اسلامی سلطنت، اس کے جان کی مال کی حفاظت کی ذمہ داری اسی طرح ہوتی ہے جس طرح ایک مسلمان کی ہوتی ہے. اس کو عربی میں کہا جاتا ہے معاہد. رسول اللہ نے فرمایا من قتل معاہدن، جس مومن مسلمان متقی پرہیزگار حاجی نمازی اور پگڑی باندھنے والا بڑے بڑے مفتی اور بڑے بڑے القابات لگے ہوئے، اس نے کسی معاہد، کسی ذمے کو، کسی کافر کو قتل کر دیا، وہ تو جنت کے چکر میں ہے نا جی، میں اس کو قتل کروں گا تو جنت ملے گی. رسول اللہ کا فرماتے لم یرح رائحۃ الجنہ، وہ جنت کے چکروں میں لگا ہوا، رسول اللہ نے فرمایا اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ 40 عَامًا، حتیٰ کہ اس جنت کی خوشبو وہ 40 سال کی مسافت سے بھی آ رہی ہوگی. یعنی ابھی آپ جنت سے نا 40 سال ابھی پیچھے ہی ہوں گے، ابھی 40 سال کا سفر پڑا ہے آپ کا جنت میں جانے کے لیے، تو 40 سال پہلے آپ کو جنت کی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی. لیکن جس نے دنیا کے اندر قتل ناحق کیا ہوا، سروں کی قیمتیں لگائی ہوئی اور اپنے آپ کو غازی کہلوانے کے لیے
اور اپنے آپ کو بڑا متقی اور بہت بڑے مجاہد کا لقب لینے کے لیے یہ کام کیا ہوا، کسی کافر کو قتل کیا ہوا اپنی جنت پکی کرنے کے لیے، رسول اللہ نے فرمایا کہ 40 سال پہلے ہی اس کو وہیں سے اٹھا کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اے سارے جنت کے چکروں میں اور جنت پانے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کا انجام بہت خوفناک ہے جی عزیزو، انجام بہت برا ہے۔ راستہ بڑا آسان ہے، راستہ یہاں پر کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ، کوئی داڑھی رکھنے کی ضرورت نہیں، کوئی سچ بولنے کی ضرورت نہیں، سود رج کے کھاؤ، رشوتیں رج کے لو اور برے اعمال رج کے کرو، رب کی زمین کے اوپر فساد رج کے مچاؤ۔ لیکن کیا جی، ٹائروں کو آگ لگاتے رہے، بسوں کو آگ لگاتے رہے، ملک کے اندر فساد مچاتے رہے، نعرے لگا لو حرمت رسول کے اوپر جان بھی قربان ہے تو جنت مل جائے گی۔ رب کا رسول کیا فرماتا ہے؟ اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ تو اس لیے عزیزو، کبھی بھی جنت کو حاصل کرنے کے لیے جذبات کا راستہ نہ اپنانا۔ یہ نہیں ہے کہ جی فلانے نے گستاخی کر دی تو آپ کا کام نہیں ہے قتل کرنا، آپ کا کام نہیں ہے اس کے اوپر یہ سارا کا سارا معاملہ آپ کا کرنا، یہ حکومت وقت کا کام ہے۔ حکومت وقت کی ذمہ داری اس کو قتل کرے، حکومت کے وقت کی ذمہ داری اس کو قید کرے، حکومت وقت کی ذمہ داری سارا کا سارا اس کے ساتھ معاملہ کرے۔ ہماری ذمہ داری صرف کیا ہے؟ حکومت تک پیغام پہنچا دینا، بس ہم نے پیغام پہنچا دیا، ہم اپنی طرف سے بری ہو گئے۔ اب حکومت سزا دیتی ہے نہیں دیتی، پکڑتی ہے نہیں پکڑتی، حکومت جانے، وہ حکومت کا جو معاملہ ہے وہ جانے، ہم اللہ کے دربار میں مجرم نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر ہم نے زمین کے اندر فساد والا معاملہ کیا یا زمین کے اندر ہم نے قتل والا معاملہ کیا، قتل ناحق کو جاری کر دیا، تو پھر سر معاملہ بہت خطرناک ہے۔ آخر میں جی ایک حدیث وہ سنا کے بعد ختم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے، نمازی ہے، 5 وقت کا نمازی، 5 وقت نمازیں پڑھتا ہے مکمل خوش و خضوع کے ساتھ، قیامت والا دن یہ نماز اس کے لیے دلیل ہوگی، برہان ہوگی، نور ہوگی، اس کو نجات کا باعث ہوگی۔ لیکن جس شخص نے نماز نہ پڑھی اور نماز کا تارک ہوا، نماز کو چھوڑنے والا ہوا، تو رسول اللہ نے فرمایا اس کے لیے قیامت کے دن کوئی دلیل، کوئی برہان، کوئی نور، کوئی نجات کا باعث نہیں ہوگی، اور اس کا حشر فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ، ابی بن خلف، 4 جو بڑے بڑے طریقے اسلام کے جو کافر ہیں ان کے ساتھ ہوگا۔ اور انسان نماز کے قریب بھی نہ جائے، کبھی نماز پڑھ کے نہ دیکھے، نماز کا ایک لفظ سبحانک اللہم و بحمدی کا بھی نہ آتی ہو، اور انسان جذبات کے یہ راستے اپنائے، ٹائروں کو آگ لگاؤ جنت پکی، فلانا کام کرو جنت پکی، فلانے دے سر دی قیمت لگا دے جنت پکی۔ لیکن رب سے بھی کبھی پوچھے، رسول سے بھی پوچھے، کیا اس طرح جنت ملتی ہے؟ کہ ایک بے نماز بندہ، اس کے لیے رسول فرماتے ہیں کہ تیرا حشر فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ ہونے والا ہے، اور انسان کیا ہے نماز چھوڑ کر یہ والے فساد فی الارض کے اندر پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی، 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا